کرنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی تھی. اقتدار پہ لٹکاؤ، یہ قرآن کا قاعدہ ہے. جب تک آپ ظالم کو سزا نہیں دیں گے، جب تک آپ قاتل کو سزا نہیں دیں گے، معاشرے میں امن برقرار نہیں ہوگا. اسلامی مملکت ہے، شریعت کے مطابق اس مملکت کو بنایا گیا ہے. جب اس کا آئین بن رہا تھا تو اس کے آئین میں 2 شیعہ عالم دین بھی مشوروں میں موجود تھے. حافظ کفایت صاحب کا زمانہ تھا، مفتی جعفر صاحب کا زمانہ تھا. ہمارے علماء نے اس آئین کی تشکیل کے موقع پر اپنی رائے دی تھی. لہذا اس ملک کے اندر اسلامی اقدار کے خلاف کیسے رویے ہیں، کیسے اقدامات، کیا طریقہ ہے اسلامی اور شریعت کے خلاف جو اپنایا گیا ہے. 5واں مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا قیام. آپ محترم ہیں، آپ کوئی وعدہ کریں گے، آپ کوئی طے کر لیں گے، لیکن آپ کا نہیں معلوم کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہو، آپ کہاں ہو کل. تو ہم سے تو بات تو وہ کریں کہ جن کی ہم سے ریاست کی ادارے بات کریں، ہم سے جوڈیشری بات کرے، ہم سے عدلیہ کا نظام بات کرے. ایک ایسی کمیٹی جوڈیشل کمیشن کا قیام. شیعہ ہزارہ گزشتہ 22 سال سے دہشت گردی کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 2000 کم سن بچے، بزرگ، جوان اور اس سے دگنی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں. لیکن ابھی تک ایک بھی قاتل گرفتار کر کے اسے سزا نہیں دی گئی. لہذا ان تمام سانحات کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، جس کے ممبران کے ناموں کے ساتھ شہداء، جن کے ممبران کے نام شہداء کی تجویز کردہ کمیٹی پیش کرے گی. 6واں مطالبہ سانحہ مچھ کے شہداء کے وارثین کے. میں بھی پہنچا تو نماز کی ادائیگی کا وقت تھا. اس کے بعد سید ہاشم نے مجھے ایک عجیب بات بتائی. یہ کوئلے کی کان میں مزدوری کرنے والا اتنی سخت مزدوری کر رہا ہوتا ہے، 100% سے زیادہ حق حلال محنت مزدوری، اپنے آپ کو، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر مزدوری کرنے والا، اسے مارا گیا ہے. ریاست کا کام ہے لوگوں کی تحفظ فراہم کرنا. ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان بیویوں کے ساتھ کیا ہوگا. کوئی اگر ریاست ان کے قوت لا یموت کا اعلان کرنے جا رہی ہے، اگر ریاست ان کے لیے قوت لا یموت ہے، بھائی تمہیں 1 کروڑ بھی نہیں دے دو گے تو کیا دیا تم نے؟ چٹنی روٹی دے رہے ہو، کیا دیا تم نے؟ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی اتنے لاکھ کا فلاں اعلان ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ کو اس بات کی طرف توجہ ہوئی. لیکن یہ جو رقم کی گفتگو ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے، اور ابھی انشاءاللہ بہتر انداز سے ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے دوستوں نے جو رقم لکھی ہے اس رقم سے بھی زیادہ کے اوپر بات ہونی چاہیے. 7واں مطالبہ تمام لاپتہ شیعہ افراد کو جلد سے جلد بازیاب کروایا جائے. یہ پاکستانی شہری ہیں، یہ کہاں گھومے؟ اگر انہوں نے جرم کیا ہے عدالتوں میں پیش کرو، لٹکا دو سولی پر، ہم بھی تماشا دیکھیں گے. اگر انہوں نے کوئی ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر کوئی ظاہری طور پر شیعہ ہے اور ظالم ہے تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم ظالم کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے ماشاءاللہ. ہم مظلوم کے پیچھے کھڑے ہوں گے، چاہے مظلوم سنی ہو. ہم مظلوم کے پیچھے کھڑے ہوں گے چاہے مظلوم غیر شیعہ ہو. ایک بڑی تعداد میں شیعہ لاپتہ ہیں اور ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کون لے گیا. کیا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہیں؟ خدا نہ خواستہ. میں تو بہت ہی خوش رحم ہوں، میں تو بہت زیادہ خوش بین ہوں. بڑے بڑے افسران کے ساتھ ملاقاتوں میں اور کہیں فورموں پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری فوج تو بڑی مضبوط فوج ہے، ہمارے ادارے تو بڑے مضبوط ادارے ہیں.
وہ مضبوط ادارے ثابت کریں نا کہ وہ مضبوط ادارے ہیں، اور وہ ثابت جب کریں گے کہ جب وہ لاپتہ افراد، وہ مسنگ پرسنز، وہ جو آج تک ان کی مائیں دروازوں پر آنکھیں بچھا کر، آنکھیں رکھ کر گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں کراچی میں، اندرون سندھ میں، پنجاب کے کئی مسنگ پرسنز کی ماؤں کو جانتا ہوں جو روتی 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 مر گئے، ان کے بچے نہیں آئے، ان کی بیویاں شرعی تعلیقی کیفیت میں معلق ہے۔ کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ بہر ہوتا ہے۔ ان کے بچے اپنے ماں، اپنے باپ کا رستہ تک رہے ہیں۔ تمام لاپتہ اشیاء افراد کو جلد سے جلد بازیاب کیا جائے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اگر ان سے کوئی ظلم یا ان سے کوئی جرم ہوا ہے تو انہیں عدالتوں میں لاؤ، انہیں پیش کرو، انہیں سزا دو جو پاکستان کی آئین اور عدالت کہتی ہے۔ 8واں مطالبہ، بلال نورزئی کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور بے گناہوں کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ 9واں مطالبہ، کوئٹہ، کراچی اور دیگر روٹس سمیت تمام مسافروں اور کول مائنز، یہ جو کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ 10واں مطالبہ، ہزارہ قوم کی شناختی کارڈ خواہ بلا وجہ ان کے شناختی کارڈوں کو روک لیا جاتا ہے، جی شناختی بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ وہ شناختی کارڈ کے مسئلے میں الجھ کر معلوم ہے پاسپورٹ کے مسائل شروع ہو گئے، پھر وہ ووٹ ڈالنے کے مسائل شروع ہو گئے، پھر وہ اور جو اداروں میں پاس شناختی کارڈ کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے مسائل شروع ہو گئے۔ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ میری اپنی تحقیق کے مطابق اور میری اپنی معلومات کے مطابق پاکستان میں چند ہی برادریاں ہوں گی جنہوں نے پاکستان کی اتنی خدمت کی ہے جتنا ہزارہ برادری نے کی۔ پاکستان کے ریاستی حفاظتی اداروں میں بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہزارہ برادری، بڑی تعداد میں ڈاکٹر حضرات، انجینئر حضرات، سرحدوں پہ جان دینے والے افراد، اور تعلیمی دنیا میں امتحانات میں مقابلوں میں ٹاپ کرنے والے اور میڈل لینے والے افراد ہزارہ برادری سے ہیں۔ یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے، یہ پاکستان کی قابلیت اور صلاحیت ہے۔ آسٹریلیا گیا میں آپ کی برادری کے ان جوانوں سے ملا جو یہاں سے گئے ان حالات کی وجہ سے۔ آپ یقین جانیے میں ایک سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم پاکستان کا ٹیلنٹ کیا آسٹریلیا میں کیوں؟ میں نے زلفی بخاری صاحب سے کہا جب ہماری ان سے کچھ عرصے پہلے ملاقات ہوئی کہ ان کو واپس لے کر آؤ، یہ پاکستان کی قابلیت ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے حالات کی وجہ سے۔ یہاں جب انہیں تحفظ نہیں ہوگا تو پاکستان کی قابلیت چلی جائے گی۔ پاکستان قتل ہوگا اگر کوئی ہزارہ قتل ہوگا، کوئی سندھی قتل ہوگا، کوئی پنجابی قتل ہوگا، کوئی پشتون پختون قتل ہوگا، کوئی بلوچ قتل ہوگا تو پاکستان قتل ہوگا۔ ہم ہر طرح کے ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ بلوچ برادری کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے اور ہو رہے ہیں۔ طالبان کے ساتھ بھی آپ نے مسئلہ سمجھی تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ برادری، یہ مظلوم، یہ انتہائی صابر لوگ، ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو سنا جائے، ان سے بات کی جائے؟ ابھی مذاکرات کا عمل گزشتہ دنوں سے آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت بھی کچھ ذمہ داران تشریف فرما ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ مقامی اور حاضر اور بلوچستان کی اور خاص طور پہ کوئٹہ کی جو شخصیات اس وقت بھی اسٹیج پہ موجود ہیں وہ ان مطالبات کے پیش نظر کسی نتیجے پر پہنچیں گے، اور یہ بات یقین سے میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کی آواز ہے وہی ہماری آواز ہے۔ ہم آپ کی آواز پر اور آپ کے مطالبات پر کھڑے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آج رات تک کسی نتیجے تک ہم پہنچیں۔ اگر آج رات تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو ہمیں پاکستان جام کرنا آتا ہے۔ لبیک یا حسین،
किसी मजहबी जमात का रस्मी ओहदेदार और कारकुन नहीं हूँ। मैं एक ज़ाकिर हूँ, एक खतीब हूँ और अपनी खिताबत पर भी मुझे कोई बहुत एतबार नहीं है, लेकिन एक रदना सा इमाम हुसैन का मसाइब खान हूँ। मैं चाहूँगा कुछ देर के लिए करबला चलूँ, अपने जहनों को कुछ देर के लिए करबला ले चलूँ, जहां एक लाशे पर एक बेटा आया है। अल्लाह किसी बेटे को बाप का ऐसा लाशा न दिखाए जैसा लाशा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है। जब बाबा का लाशा देख रहे थे तो सुनेंगे इमाम की पसलियां कमर से बाहर आ रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लाशा देखा नहीं जाता था। जनाब ज़ैनब ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन का हाल गैर होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सैयदुल सज्जाद सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन की रूह परवास कर जाए। अज़ादारों, अजीजों, अगर मैं अभी इस मिंबर से नीचे गिर जाऊं ना तो उधर से वो जवान उठेगा, उधर से वो भाई उठेगा, मौलाना चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ था जो आप गिर गए? करबला में या हुसैन घोड़े से गिरे या करबला में ज़ैनब सवारी से गिरी। आगे बढ़कर कहा, ज़ैनुल आबिदीन ये तुम्हारा क्या हाल है? फरमाया, फूफी अम्मा 2 कदम आगे आइए और आके बाबा का लाशा देखिए। इन जनाजों के साथ बैठे हुए वारिसों से कहूंगा, तुमने अपने अजीज का कटा हुआ गला देखा है ना, हाथ बांध दिए थे ना, आंखों पे पट्टी बांध दी थी ना, और वो छोटी सी छुरी से काटा था ना गला, जिससे बहुत देर में गला कटता है। ऐसे हुआ ना? जरा करबला आ जाओ और इन लाशों को भी जरा करबला तसव्वुर में ले जाओ और पेश कर दो अपने इन शहीदों को इमाम हुसैन की खिदमत में। सुनेंगे, एक इब्न रबी नामी जालिम कहता है कि मैं जब हुसैन के बदन को लूटने के लिए पहुंचा तो मुझे पहुंचते हुए देर हो गई थी। अमामा कोई ले जा चुका था, नालैने कोई ले जा चुका था, हुसैन की तलवार कोई ले जा चुका था। सिर्फ हुसैन के बदन पर एक फटा हुआ कुर्ता था और उस कुर्ते को रोकने के लिए हुसैन ने कमर में पटका बांधा हुआ था। आयतुल्लाह नजरी मुनफरिद किस्सा करबला के अंदर इस रिवायत को लिखते हैं कि वो कहता है कि कुर्ते की तो मुझे लगा कि कोई कीमत नहीं मिलेगी, मगर उस पटके की कीमत मिल जाती। तो मैंने पटका खोलने के लिए हुसैन के बदन के बराबर में बैठकर हाथ बढ़ाया तो हुसैन का हाथ उठकर उस गिरह पर आ गया जो पटके पे बंधा हुआ था। मैंने मुकम्मल ताकत से हुसैन का हाथ उठाना चाहा तो हुसैन का हाथ हटता नहीं था। वो कहता है, मैंने खंजर निकाल के हुसैन का हाथ काट दिया। मैं रोने वालों से पूछूंगा कि ज़ैनब ने कैसे देखा होगा, इस कैफियत में भाई के बदन को इमाम सज्जाद ने कैसे देखा होगा, इस कैफियत में अपने बाबा के बदन को। और सलाम हो उस बेटी पर जिसका सिन 4 साल का है। जब